السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان کی جس نوعیت کی زندگی بھی ہے، دنیاوی ہے اور دین کے تعلق سے ہے، معیشت کے تعلق سے ہے، سیاست کے تعلق سے ہے، انفرادی معاملات میں ہے یا معاشرتی معاملات میں ہے، پھر ہم کہتے ہیں خاندانی معاملات ہوں یا عائلی مسئلے ہوں یا کاروبار کے بازار کے معاملات ہوں یا نجی زندگی ہو، ان تمام کے بارے میں اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو قرآن مجید اتارا ہے اس میں انسانوں کو رہنمائی کی گئی ہے، اور اس کی مزید تفصیلیں اگر دیکھنی ہوتی ہیں تو وہ اللہ پاک اس کی تفصیلوں کے لیے اپنے پیغمبر کو آگاہ کرتا ہے اور اس کے بارے میں باقاعدہ اس پہ وحی اتارتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ وحی جلی ہے جو جبرائیل کے ذریعے سے یا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے معراج کی رات جا کر سدرۃ المنتہا پہ اللہ سے باتیں کی، اور 18 احکام سورۃ بنی اسرائیل 15 پارے کے اللہ نے دیے تھے، وہاں جبرائیل تو نہیں تھا۔ تو جو اللہ پاک اپنے پیغمبر کو دیتا ہے وحی کے ذریعے سے، وحی دل میں ڈالنے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں اللہ پاک اپنے چند ذرائع سے اپنے پیغمبر کو اپنا منشا یا اپنے کلمات اس کو دیتا ہے، تو وہ پھر اس کو یاد رہتے ہیں اور پھر وہ دنیا کو بتاتا ہے اور لکھواتا ہے، تو وہ وحی ہوتی ہے، جلی ہوتی ہے۔ لیکن اس سلسلے کی تفصیلیں اگر جاننی ہوں تو وہ اپنے پیغمبر کے دل پہ مفہوم اتارتا ہے، وہ اپنے الفاظ میں پروڈیوس کر کے نکال کر بولتا ہے۔ خیال اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، اس کو حدیث یا سنت کہتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر مزید اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس کی تصریح کرنی ہو یا اس پہ زیادہ اصرار کرنا ہو تو اس کسی آیت کے حوالے سے پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس کا حوالہ دے کر پھر آپ اس کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ حدیث سے اوپر کے درجے کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہی خفی ہوتی ہیں، اور اس کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ نبی کے ذمے ہوتی ہیں کہ اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اصولی طور پر اللہ پاک اپنے پیغمبر پہ جو قرآن اتارتا ہے اس کی تشریح حضرت پہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ اس نے ان میں وہ پیغمبر مبعوث کیا تو تاکہ وہ ان کو اللہ کا کلام سنائے، وہ تعلیم کتاب دے، وہ تزکیہ نفوس کرے، اور حکمت و دانائی کی باتیں، یہ حکمت و دانائی کی باتیں اور تزکیہ نفوس تمام معاشرت، سیاست، معیشت، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، عائلی زندگی، کتنے مسئلے ہیں عائلی زندگی کے، خاندان کے، شادی بیاہ کے، نکاح طلاق کے، عدت وغیرہ کے، یہ تمام وہ مسئلے ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندوں کو خدا پاک اپنے نبی کے ذریعے سے پاک کرتا ہے، لیکن وہ ان کو بتاتا ہے۔ تو وہ جو قرآن اترا اس کو قرآن کہا، اور جو اس کو نبی کی زبان سے اترا اس کو حدیث سے بیان کرنا، حدیث کہا یا سنت، یا جو عمل کیا اس کو سنت کہتے ہیں۔ بعد میں آ کر یہ دونوں حدیث اور سنت ایک دوسرے کے متبادل ہو گئے ہیں، اور ایک ہی مراد ہوتا ہے کہ نبی پر کا جو عمل ہے وہ سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے اگر کسی کا عمل آپ کو پسند آ گیا تو وہ حدیث تقریری ہو گیا، جیسے حضرت بلال نے صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بولا تھا، تو اپنی مرضی سے اس کے خیال میں آیا تو حضور سے پھر بعد میں اجازت لی تو آپ نے پسند فرمایا، تو وہ حدیث تقریری بن گئی کہ جس کو نبی نے اپروو کیا۔ لیکن اگر ہم تم ایسی باتیں بناتے رہیں اور بیان کرتے رہیں اور کہیں کی حرج ہے، تو پھر وہ بہت بڑا حرج ہو جائے گا، اس لیے کہ جو طریقہ نبی نے بیان کیا، نبی کے بعد صحابہ نے بیان کیا، صحابہ کے بعد وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میرا زمانہ بہترین، پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے لیے یہ طریقہ کہ جو طریقہ نبی نے بتایا اور اس طریقے کو صحابہ نے بیان کیا،
1 لاکھ کہتے ہیں 40,000 یا 50,000 یا 60,000 وہ صحابہ کرام 100 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے، اور وہ اس کے بعد جب وہ چلے گئے زمانے کو چھوڑ کے، اس کے بعد تابعین کا دور آ گیا۔ تو جو سنت ہے، جو نبی کا عمل ہے، اس کی عملی صورت صحابہ تک ہے، اور اس کے بعد جو کوئی نیا بنانا چاہتا ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ پھر بدعت ہے، اور بدعت سنت کے مقابل آ جاتی ہے اور حدیث کو، سنت کو ہٹا کر جگہ گھیر لیتی ہے۔ اس کے لیے نبی نے فرمایا تھا کہ جس نے کوئی اپنی طرف سے بنائی اور اس کو اختیار کیا تو محشر کے میدان میں فرشتے اس کو روکیں گے اور وہ بدعتی دھر لیا جائے گا، اور اس کے لیے سنت کے مقابلے میں دین کی ٹرم استعمال نہیں کی جا سکتی، دنیاوی کی ہو سکتی ہے۔ پہلے استعمال گھوڑوں پہ ہوتا تھا، آج ٹینکوں پہ ہوتا ہے، بکتر بند پہ ہوتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ پہ نہیں ہوتا۔ دین کے اندر من عمل عاملا لیس علیہ عملنا فہو رد، اور جس نے کوئی بدعت گھڑی، ہر قسم کی بدعت جو ہے وہ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر قسم کی۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ بدعت حسنہ ہے و صحیح ہے، یہ ٹرمیں تو صحابہ نے بیان کی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ ہم اب چاہیں گے کہ ہم اپنے ان ولاگ میں چند باتیں جو ایجوکیشنل ہوں، تعلیم و تعلم کے سلسلے میں، آگاہی کے سلسلے کی اور تبلیغ کے سلسلے کی ہوں، وہ ذرا زیادہ بیان کریں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں۔